إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول ولا تولوا فإن الله لا يحب الكافرين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أو كما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی اور بزرگی رب العالمین کے لیے ہے جو اکیلا اور تنہا پوری کائنات کا خالق و مالک اور ہم سب کا معبود حقیقی ہے۔ اللہ رب العالمین کی بے شمار حمد و ثنا کے بعد ان گنت درود و سلام نازل ہوں، رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں اس ذات مبارکہ اور مقدسہ پر جو ساری انسانیت کی طرف، دنیا انس جن کی طرف نبی رحمت بنا کر کے مبعوث فرمائے گئے، جن کا نام اسم گرامی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ معزز بھائیوں، شعبان کا مہینہ آدھا گزر چکا ہے۔ آج یہاں کے لحاظ سے 14 تاریخ ہے، 15 تاریخ ہے، اور ہمارے ملک کے لحاظ سے 14 تاریخ ہے۔ شعبان کے اس مہینے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ کثرت سے روزہ رکھتے تھے، کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس مہینے کے اندر اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول سے سوال کیا کہ آپ اس مہینے میں کثرت سے کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس مہینے میں اس لیے رکھتا ہوں کیونکہ اس مہینے کے لوگ بھول جاتے ہیں اور پھر اس مہینے میں اللہ کے دربار میں اعمال پیش ہوتے ہیں۔ آپ کثرت سے اس مہینے کے اندر روزہ رکھا کرتے تھے، جیسا کہ صحیح مسلم وغیرہ کی روایت ہے۔ آپ کی جو ازواج مطہرات تھیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وہ بھی فرماتی ہیں کہ جو روزوں کی قضا ہوتی تھی ہم اسی مہینے کے اندر کیا کرتے تھے، کیونکہ آپ مصروف رہتے تھے، اس کی وجہ سے اسی مہینے کے اندر وہ روزوں کی قضائیں کیا کرتی تھیں۔ یہاں آگے گفتگو کرنے سے پہلے میں اپنے بھائیوں سے کہنا چاہوں گا کہ وہ لوگ جن کے اوپر رمضان کے روزوں کی قضا تھی اور ابھی تک انہوں نے نہیں کیا ہے، یہ آخری مہینہ ہے۔ شریعت نے ہم کو یہاں تک چھوٹ دی ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ پورے 11 مہینے 10 مہینے ہمارے لیے رخصت اللہ نے رکھی ہے۔ اگر ابھی تک روزوں کی قضا نہیں کی گئی ہے تو ان بھائیوں سے گزارش ہے، ان خواتین سے گزارش ہے جو کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پائیں، سفر کی وجہ سے یا اور کسی وجہ سے، سب سے کہ اپنے روزوں کی قضا کر لے۔ یہ آخری مہینہ، اس کے بعد اگر نہیں روزہ قضا کر پائیں گے تو گنہگار ہوں گے، انہیں توبہ کرنا پڑے گا، کیونکہ اللہ نے جو مہلت دی وہ مہلت ختم ہو جائے گی۔ مہلت اسی مہینے تک۔ اللہ فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تم میں جو بیمار ہو یا مسافر ہوں وہ دوسرے دنوں میں گنتی کو پوری کر دیں۔ کون سی گنتی؟ رمضان کی پوری گنتی کریں۔ جتنے روزے رہ گئے ہیں، چھوٹ گئے ہیں، ان روزوں کی قضا کر دیں۔ کب تک کرنا ہے؟ جتنا جلدی کر دے انسان بہتر ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ شعبان کے مہینے تک انسان مؤخر کر سکتا ہے۔ اس سے زیادہ لیٹ کرنا اس کے لیے قطعاً جائز نہیں ہے، یہ بڑا گناہ ہوگا، حرام ہے شریعت کے اندر۔ اللہ نے یہیں تک ہمارے لیے مہلت رکھی ہے۔ تو سفر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، یا عورتوں کا حیض کا مسئلہ ہوتا جو ہر مہینے آتا ہے، نفاس کا مسئلہ ہے، ولادت کا مسئلہ ہے، اور دیگر کسی وجہ کی بنا پر روزہ نہیں رکھے، ان کو چاہیے کہ یہ مہینہ ختم ہونے سے پہلے روزوں کی قضا کر دیں۔
تو یہ شعبان کی مہینے کی حقیقت ہے کہ اس مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ لیکن میرے بھائیوں، جب ہم اپنا عمل دیکھتے ہیں تو ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول کی سنتوں کو پامال کر دیا۔ روزہ تو لوگ رکھتے نہیں ہیں، اگر روزہ رکھیں گے صرف ایک روزہ رکھیں گے، وہ بھی شب برات کا، جبکہ شب برات کا کوئی روزہ نہیں ہوتا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے شعبان کی 15 تاریخ کے بعد لگاتار روزہ رکھنے سے منع بھی کیا ہے، اللہ یہ کہ جس آدمی پر روزوں کی قضا ہے اسے رکھنا پڑے گا، لیکن بطور نفل کے شعبان کی 15 تاریخ کے بعد شروعات کرنا ہمارے نبی نے اس سے منع فرمایا ہے۔ آپ کی حدیث اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، جب آدھا شعبان گزر جائے تو اس کے بعد روزہ نہ رکھو۔ اس کا مطلب علماء نے بیان کیا ہے، ایک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہل مت کیجیے، شروعات مت کیجیے اب روزہ رکھنے کی، لیکن جو آدمی ہمیشہ جمعرات اور جمعہ کا روزہ رکھتا ہے وہ روزہ رکھے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یا جس آدمی پر روزے کی قضا تھی وہ روزے کی قضا کرے گا، جس آدمی پر روزے کی قضا تھی وہ روزے کی قضا کرے گا، لیکن نفلی روزہ شعبان کے بعد شروع کرنا یہ ہمارے نبی نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اللہ یہ کہ پیر جمعرات کا روزہ یہ تو ہر مہینے میں ہے تو انسان اس کو رکھے گا۔ تو میرے بھائی، ہمارے نبی کی سنت یہ تھی کہ ہم شعبان کے مہینے کے اندر کثرت سے روزہ رکھتے، لیکن آج ہم نے آپ کی سنت کو پامال کر دیا ہے۔ ہمارے ملک کے اندر اس مہینے کے اندر جو سب سے بڑی بدعت کی جاتی ہے وہ شب برات کے نام سے کی جاتی ہے۔ شب برات، بیزاری والی رات لوگ اسے کہتے ہیں، حالانکہ یہ نام نہ قرآن میں نہ حدیث کے اندر آیا ہوا ہے۔ اور اس رات کو جاگتے ہیں وہ لوگ، نمازیں پڑھیں گے، رات بھر جاگیں گے، قبرستان کی جا کے زیارت کریں گے، گھروں کو سجائیں گے، مسجدوں کو سجائیں گے، قمقمے لگائیں گے، اور اتنا اہتمام کرتے ہیں کہ اللہ المستعان کی حیرانگی ہوتی ہے کہ ایک انسان جو چیز دین کے اندر بدعت ہے اس کے لیے کتنا چاق و چوبند ہے، اس کے لیے کتنا سست چست ہے، وہ کتنا زیادہ نشیط ہے وہ، لیکن سنتیں آتی ہیں گزر جاتی ہیں، انسان کو پتہ تک نہیں چلتا ہے۔ شعبان کی 15 تاریخ کو لوگ شب قدر سے بھی زیادہ اہتمام کرتے، ہمارے یہاں، ہمارے ملکوں میں شب قدر سے زیادہ لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں، بلکہ قرآن کریم کی جو آیت ہے جو اللہ نے شب قدر کے بارے میں فرمایا، لوگ اس کو اسی پر فٹ کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین، ہم نے قرآن کو بابرکت رات میں نازل کیا اور ہم لوگوں کو ڈرانے والے ہیں۔ ہمارے یہاں کے لوگ کیا کہتے ہیں، بہت سارے لوگ، کہ یہاں آیت سے مراد یہی ہے شب برات ہے میرے بھائیوں۔ حالانکہ آپ اگر غور کریں گے، ایک معمولی بچہ بھی مسلمان کا جانتا ہے کہ اللہ نے قرآن کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا ہے، شعبان کے مہینے میں قرآن نہیں اترا ہے۔ کس مہینے میں؟ رمضان کے مہینے میں۔ اللہ نے خود فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، اور کب نازل ہوا قرآن؟ شب قدر کے اندر نازل ہوا، وہ بھی اللہ نے فرمایا 30ویں پارے میں سورۃ القدر کے اندر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل فرمایا۔ تو قرآن رمضان کے مہینے میں کون سی رات؟ شب قدر، اس رات میں اللہ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ اور لہٰذا یہاں پر جو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو بابرکت رات میں نازل فرمایا، یہاں پر کیا مراد ہے؟ شب قدر مراد ہے، لیلۃ القدر مراد ہے۔ یہ قرآن کا اللہ کا جو انداز ہے، کہیں کوئی بات تفصیل سے بیان کر دی جاتی ہے، کہیں کوئی بات اختصار کے ساتھ بیان کر دی جاتی ہے۔ اللہ نے اسی بات کی تفصیل دوسری آیت کے اندر فرما دی کہ ہم نے رمضان میں قرآن نازل کیا، اور ہر بندہ جانتا ہے قرآن کریم رمضان کے مہینے میں نازل ہوا۔ لہذا اس آیت کو اس پر فٹ کر دینا کہ ہاں اس سے مراد شب برات ہے، یہ قرآن کی منمانی تفسیر ہے، یہ اور یہ غلط تفسیر ہے میرے بھائیوں۔ کسی نے نہیں کہا ہے کہ قرآن کو اللہ نے شعبان کے مہینے میں نازل کیا ہے۔ اگر کوئی عقیدہ رکھے تو کفر کا عقیدہ ہو جائے گا یہ، کیونکہ قرآن صاف کہتا ہے کہ ہم نے قرآن کو، اللہ کہتا ہے کہ ہم نے قرآن کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا، اور ہم کہتے ہیں شب برات میں نازل ہوا قرآن، شعبان کے مہینے میں نازل ہوا قرآن۔ آپ ذرا غور کیجئے کتنی بڑی بات کہتے ہیں ہمارے یہاں کے لوگ، کتنے بڑے افسوس کی بات ہے۔ اور بابرکت رات کیوں کہا شب قدر کو؟ کیونکہ ایک رات کے بعد 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس سے بڑی برکت کیا ہوگی ہمارے لیے؟ ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر۔ شب قدر کی فضیلت ہے میرے بھائیوں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاگتے تھے، اور رمضان کی آخری 10 راتوں کی طاق راتوں کے اندر آتی ہے جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ لہذا اس آیت کو لا کر کے شب برات پر فٹ کر دینا
کس قدر قرآن کے ساتھ زیادتی ہے، کس قدر قرآن کی منمانی تعویل اور تفسیر کرتے ہیں لوگ ہمارے ہاں کہ ہاں یہ مراد ہے۔ تو میرے بھائی سچائی یہ ہے کہ شب برات کا لفظ ہی نہیں آیا ہے، اور نہ شب برات کی کوئی فضیلت ہے، شب برات کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اس رات کا جاگنا، اہتمام کرنا، اور جا کر کے قبرستان کی اجتماعی زیارت کرنا، اور جا کر کے نہ جانے کیا کیا چیزیں، نمازیں پڑھتے ہیں، رات بھر لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، جو لوگ جمعہ تک بھی شاید نہ پڑھتے ہوں اور پنج وقتہ نماز تو پڑھتے ہی نہیں، لیکن یہ رات جب آئے گی جا کر کے ضرور نماز پڑھیں گے۔ شیطان کس طریقے سے لگا دیا لوگوں کو کہ ایک رات عبادت کر لو، خلاص تم سب کچھ معاف ہو جائے گا تمہارا۔ فرض نماز سے انسان غائب رہتا ہے، فرض نماز پڑھنا انسان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کے رسول حدیث من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر کے نماز چھوڑ دیا اس نے کفر کا کام کیا۔ العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکھا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے ہمارے درمیان کے درمیان جو حد فاصل ہے وہ نماز ہے، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کا کام کیا۔ سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ نماز اسلام کے اندر شہادتین کے بعد دوسرا مقام رکھتی ہے، دوسرا درجہ ہے، دوسرا رکن ہے نماز، لیکن نماز کی پابندی نہیں، لیکن شب برات کے اندر نماز کی ضرور پابندی کی جاتی ہے۔ لوگ نہا دھو کر کے غسل کر کے آئیں گے اور جا کر کے مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ یہ کون سی نماز ہے میرے بھائیوں؟ ہمارے نبی نے کبھی یہ نماز نہیں پڑھی۔ یہ نماز بدعت حرام ہے شریعت کے اندر، علماء نے اس کو بدعت قرار دیا ہے۔ دین اللہ نے مکمل کر دیا ہے، اسلام میں نئی نماز کی ضرورت نہیں ہے، نہ نئی نماز کی کوئی جگہ ہے کہ نئی نماز ہم پیدا کریں، نیا روزہ پیدا کر لیں، نیا حج پیدا کر لیں، نئی کوئی چیز پیدا کر لیں۔ نہیں، دین کو اللہ نے مکمل کر دیا، نئی چیز کی ضرورت نہیں ہے دین اسلام کے اندر۔ دین کو اللہ نے مکمل کر دیا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ لہذا اس میں کسی نئی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم آپ کو نماز پڑھنے سے نہیں منع کرتے ہیں، نماز اسلام کے اندر ہے الحمدللہ، پنج وقتہ نماز ہے، تہجد کی نماز ہے، اور اس طریقے سے اشراق کی نماز ہے، بہت ساری نمازیں ہیں، تحیۃ المسجد ہے، اور نمازیں ہیں الحمدللہ۔ سنتیں پڑھی جاتی ہیں نمازوں کے پہلے اور بعد میں، ان کا اہتمام کیجیے جو ہمارے نبی نے کیا ہے۔ جو نماز ہمارے نبی نے نہیں پڑھی، آپ کے خلفائے راشدین نے نہیں پڑھی، صحابہ نے نہیں پڑھی، ائمہ کرام نے نہیں پڑھی، ہم ایک نئی نماز پیدا کرتے ہیں، نیا دین لے کر کے آ رہے ہیں، دین کے اندر نئی چیز ہم لا کر کے دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں، ایک نئی نماز۔ آج اس کی نماز کل اور نماز پیدا ہوگی، کل اور نماز پیدا ہوگی۔ بچے کے ختنہ کرو نماز پڑھنا شروع کر دو، فلاں چیز کرو نماز پڑھنا شروع کر دو۔ کیا ہے میرے بھائیوں؟ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب بدعات اور خرافات ہے۔ یہ شیطان ان چیزوں سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اور مسلمانوں کو بدعات کے پیچھے لگا دیا ہے کہ بدعات کے پیچھے پڑے رہے انسان۔ تو یہ حرام ہے ایسا کرنا میرے بھائیوں، بالکل جائز نہیں شب برات منانا۔ ہمارے نبی نے اس رات کبھی نہیں منایا۔ آپ 23 سال زندہ رہے نبی بننے کے بعد، باقاعدہ حیات رہے، لیکن کیا آپ 23 سالہ دور میں کبھی اس رات کا اہتمام جاگنے کا کیا ہو؟ آپ اعتکاف کرتے تھے، شب قدر کو جاگتے تھے آپ، اس کے علاوہ کوئی رات آپ نے جاگ کر کے عبادت آپ نے عبادت میں پوری رات آپ نے نہیں گزاری؟ کیا آپ نے پوری رات جاگ کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ شب قدر میں آپ جاگتے تھے، اعتکاف میں جاگتے تھے، ورنہ راتوں کو آپ سوتے بھی تھے اور جاگتے بھی تھے، تہجد بھی پڑھتے تھے۔ پوری رات جا کر کے شب قدر اور اعتکاف کے علاوہ آپ نے کوئی رات جا کر کے نہیں گزارا۔ یہ ہماری آنکھ کا، ہمارے جسم کا ہمارے اوپر حق ہے۔ انسان اگر بیمار ہے، پریشانی ہے، مصیبت، نیند نہیں آئی، اس کی بات الگ ہے، یا اور کوئی ڈیوٹی لگی اس کی بات الگ ہے، لیکن عبادت میں جا کر کے پوری رات گزارنا یہ ہمارے نبی کی سنت نہیں ہے۔ شب قدر اور اعتکاف کے علاوہ کبھی آپ نے پوری رات جا کر کے نہیں گزارا عبادت کے اندر۔ لہذا رات بھر لوگ جاگتے ہیں، قبرستان جائیں گے، سارے مرد اور عورتیں کھانا بنا کر کے لے کر کے جاتی ہیں، اور اپنے شوہروں کی روحوں کا انتظار کرتی ہیں۔ جو بیوہ عورتیں ہوتی ہیں کہ ہمارے شوہر کی روح آئیں گی، کھانا کھا کر کے جائیں گی۔ میرے بھائی، کسی کی روح دنیا میں واپس نہیں آتی مرنے کے بعد۔ سب کی روحیں یا تو جنت کے اندر ہیں اللہ علیین میں، یا تو نیچے جو سجین کے اندر ہیں، یا اور مقامات پر ہیں، لیکن کسی کی روح واپس نہیں آتی۔ یہ تو ہندوؤں کا عقیدہ، غیر مسلموں کا، کہ انسان جب مر جاتا ہے اس کی روح دوبارہ دنیا کے اندر جنم لیتی ہے۔ یہ مسلمان کا عقیدہ نہیں ہے، یہ غیر مسلموں کا عقیدہ ہے۔ کسی کی روح دوبارہ دنیا کے اندر واپس نہیں آتی مرنے کے بعد۔ اللہ تعالیٰ نے جتنا لوگوں کو پیدا کرنا تھا سب کی روحوں کو پیدا کر دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، نہ کسی نئی روح کو اللہ پیدا کرتا ہے، نہ مرنے کے بعد انسان کی روح دنیا کے اندر آتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میں قبر سے اٹھوں گا قیامت کے دن۔ اللہ فرماتا ہے من ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، ایک دیوار ہے
جب تک سور نہیں پھونک دیا جائے گا اس وقت تک لوگ اپنی قبروں سے نہیں اٹھیں گے. لہذا کسی کی روح دوبارہ دنیا کے اندر واپس نہیں آتی میرے بھائی. یہ غیر مسلموں کا عقیدہ جو ہمارے ملکوں کے اندر لوگ سمجھتے ہیں. عورتیں کھانا بنا کر لے کر جائیں گی مختلف قسم کے کھانے اور اپنے شوہروں کی روحوں کا انتظار کریں گے کہ ان کی روحیں آئیں گی کھائیں گی. بھائی روح کھانا نہیں کھاتی ہے. انسان کا جسم روح کے ساتھ اگر ہے تب کھانا کھاتا ہے. انسان مر گیا نہیں کھانا کھائے گا. صرف روح کسی نے دیکھا ہے؟ کوئی روح دیکھا ہے؟ کوئی نہیں روح دیکھا. ہمارے جسم کے ہے اندر ہے روح کی وجہ سے انسان زندہ، لیکن انسان روح نہیں دیکھا ہے. ہمارا اس پر ایمان ہے. روح ہے انسان کے ساتھ تبھی انسان زندہ ہے. تو روح کھانا نہیں کھاتی ہے. انسان روح اور جسم کے ساتھ جب رہتا تب انسان کھانا کھاتا ہے. یہ بدعقیدگی کی انتہا ہے جو ہمارے ملکوں کے اندر لوگ کرتے ہیں. کھانا بنا کر کے رات بھر انتظار کریں گی، ڈھکن کھول دیتی ہیں کہ روح آئے گی کھانا کھا کر کے چلی جائے. روح وہاں سے آ جاتی ہے، ڈھکن نہیں کھول سکتی. آسمان کی ساری مسافتوں کو طے کرتے ہوئے آ جاتی ہے، پہاڑوں کو چیرتے ہوئے آ جاتی ہے، لیکن ایک ڈھکن کھولنے کے پاس طاقت نہیں ہوتی. کیا یہ جو ہے ڈھکوسلا اور یہ کیا کس طرح کی بے بنیاد باتیں اور عقل سے عاری باتیں ہیں جو لوگ اس طریقے کے مشہور کر کے رکھتے ہیں. لہذا میرے بھائیوں اس کا کوئی تعلق نہیں ہمارے دین اسلام سے. آج ہمارے ہاں 14 ہے، کل دیکھیے گا آپ واٹس ایپ کے اوپر آئے گا میرے بھائیوں، دیکھیے گا جا کر کے واٹس ایپ کے اوپر کہ کس طریقے سے لوگوں نے قبروں کو سجا کر کے رکھا ہے. جسے غیر مسلم اپنی اپنی سمادھیوں پر پھول چڑھاتے ہیں، ایسی رات بھر جا کر کے پھول چڑھاتے ہیں. وہاں پر پورا قبرستان بھرا رہے گا. عورتیں جاتی ہیں، بے پردہ جاتی ہیں، مرد لوگ جاتے ہیں، عورتیں بچے سب جاتے ہیں، سب جا کر کے رات بھر قبرستان کی اجتماعی زیارت کرتے ہیں. میرے بھائی حرام ایسا کرنا، جائز نہیں ہے. اجتماعی قبرستان کی زیارت کرنا غلط ہے شریعت کے اندر. آپ کبھی اپنے سارے لوگوں کو لے کر کے نہیں گئے زیارت کرنے کے لیے کہ پورے خاندان لوگ چلو ایک ساتھ میں. قبرستان کی اجتماعی زیارت کے لیے کوئی دن متعین نہیں ہے، کوئی تاریخ متعین نہیں. جب آپ کو موقع ملے کر لیجئے. آپ اس کو کیوں خاص کرتے ہیں کہ اس رات ہم جا کر کے شب برات کو ہم جا کر کے زیارت کریں گے یا عید کے دن کریں گے، بقرعید کے دن کریں گے؟ جب آپ کو موقع ملے کر لیجئے. جب موقع ملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے. آپ نے کوئی دن خاص نہیں کیا، تو لہذا خاص کر کے جانا سب کا یہ حرام ہے شریعت کے اندر. اور پھر عورتیں کیوں جاتی ہیں قبرستان میں اجتماعی زیارت کرنے کے لیے؟ عورتوں کے تو زیارت کرنا منع کیا گیا ہے. آپ نے منع فرمایا عورتوں کو قبرستان کی زیارت کرنے کے لیے. عورتیں بھی جاتی ہیں میرے بھائیوں، رات بھر وہاں پر رہتی ہیں، چہرے کھلے ہوئے اور بغیر نقاب کے، بغیر دوپٹے کے اور بغیر برقعے کے، اور اس طریقے سے رات بھر جا کر کے وہاں پر جا کر کے رات گزارتی ہیں قبرستان میں جا کر کے. اور لوگ اس کا اتنا اہتمام کرتے میرے بھائیوں کہ شب قدر اتنی فضیلت والی رات ہے، وہ آئے گی گزر جائے گی. لوگ شب قدر کو جانتے بھی نہیں، جاگتے بھی نہیں ہیں. ہمارے ملکوں کے اندر کسی کو پتہ بھی نہیں ہے، لیکن یہ رات ہر انسان جانتا ہے، ہر بچہ جانتا ہے. مائک میں لوگ لے کر کے تقریریں کرتے ہیں، چندہ کرتے ہیں، پیسے بٹورتے ہیں. اور اس طریقے سے اگر آپ کسی مسلم علاقے اور محلے میں ہیں، اگر آپ دوپہر سے پہلے نہیں نکل گئے، جیسے شام ہو جائے آپ اپنے گھر سے نہیں نکل نہیں سکتے. ٹریفک جام ہو جاتا ہے، راستہ پورا ایک دم جام ہو جاتا ہے، آپ نکل نہیں سکتے. اس قدر اہتمام کرتے ہیں. لیکن شب قدر کا کوئی اہتمام نہیں جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس کو جاگا، صحابہ نے جاگا، اور اس طریقے سے اللہ نے ایک بہترین تحفہ ہمیں دیا. ہم اس کا اہتمام نہیں کرتے. لیکن جو بدعت ہے، دین کے اندر حرام ہے، اس کے لیے انسان اتنا زیادہ چاق و چوبند رہتا ہے، اتنا زیادہ اس کا اہتمام کرتا ہے. لہٰذا میرے بھائی یہ سراسر حرام اور بدعت ہے یہ شب برات وغیرہ منانا. لوگ حلوہ کھاتے ہیں اس رات، خوب حلوہ بناتے ہیں، خوب حلوہ کھاتے ہیں. حلوہ کھانا غلط نہیں ہے، لیکن آپ اس کو سنت کا نام دے کر کے، عبادت کا نام دے کر کے کھانا، یہ چیز غلط ہو جاتی ہے، یہ غلط ہو جاتا ہے. آپ ابھی حلوہ کھا لیجیے، کون آپ کو منع کرتا ہے؟ ہمیشہ کھائیے، ہر کھانے کے بعد کھائیے، آپ پورا اونٹ کھا جائیے، کون آپ کو منع کرتا ہے؟ لیکن اس کا سنت کا نام دے کر کے کہ ہمارے نبی نے حلوہ کھایا تھا، لہٰذا ہم بھی حلوہ کھاتے ہیں. ہمارے نبی نے صرف جو ہے ہمارے نبی کی ایک ہی سنت ہے، وہی حلوہ کھانے کی سنت یاد رہ گئی. کہتے ہیں ہمارے نبی کے دانت توڑے گئے تھے، دانت توڑا تھا تب آپ نے کھایا تھا نا. کیا آپ کے دانت ہمارے دانت توڑے ہیں؟ ٹوٹے ہمارے دانت جنگ میں جا کر کے؟ کیا ہم نے غزوے میں جا کر کے اپنے دانت کو توڑا ہے؟ کیوں کھاتے ہیں ہم؟ اگر آپ کو اتنی محبت ہے تو پہلے دانت توڑوائیے، اس کے بعد جا کر کے کھائیے. دانت توڑواتے نہیں، لیکن حلوہ کھانے کے لیے بہت زیادہ انسان جو ہے چاق و چوبند رہتا ہے اور بہت زیادہ اس کی بیان کرتا ہے. تو میرے بھائی اگر اور ہمارے نبی نے اگر حلوہ کھایا ہوگا، مان لیجیے تھوڑی دیر کے لیے، تو ایک دن کھایا ہوگا، ایک دن کھایا ختم ہو گیا، دانت صحیح ہو گئے. کئی دن کھایا ہوگا، اور پھر حلوہ اگر آپ نے کھایا ہوگا تو کب کھایا ہوگا معلوم ہے آپ کو؟ شوال کے مہینے میں. شوال کے مہینے میں جنگ پیش آئی تھی. کون سی؟ غزوہ احد.
غزوہ احد شوال کے مہینے میں پیش آئی تھی. بھائی صاحب بیٹھ جائیے، کیوں پانی تقسیم کر رہے ہیں؟ بیٹھ جائیے، خطبہ شروع ہو تو کچھ کام نہیں کرنا چاہیے، بیٹھ جائیے. حرام ایسا سب کام کرنا خطبے کے دوران. پانی تقسیم کر رہے ہیں، درخت خطبہ میں دے رہا ہوں، مجھے نہیں پیاس لگ رہی ہے، سننے والوں کو پیاس لگ رہی ہے، ان کے درمیان پانی تقسیم کر رہے ہیں. استغفر اللہ، کتنے بڑے افسوس کی بات ہے. خطبہ شروع ہو تو سننا چاہیے انسان کو. خطبے کے اندر ہمارے نبی نے فرمایا اگر کوئی آدمی بات کر رہا ہے، آپ اس کو نہیں کہہ سکتے کہ تم مت بات کرو، وہ کر رہا اس کا عمل برباد ہوگا، آپ عمل برباد مت کیجیے. آپ ایک پتھر یہاں سے لے کر کے وہاں نہیں رکھ سکتے ہیں. خطبے کو غور سے انسان کو سننا چاہیے. اور ہم پانی پیتے پانی لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں، کیا یعنی کس قدر لوگوں کے پاس جہالت اور لا علمی کی بات ہے. تو میرے بھائی بتائیے رہا تھا کہ حلوہ وغیرہ کھانا، یہ شوال کے مہینے میں جنگ پیش آئی تھی. کون سی؟ غزوہ احد. غزوہ احد میں ماں نبی کے دانت توڑے گئے تھے نا. غزوہ احد کس مہینے میں ہے؟ یہ رمضان کے بعد جو مہینہ تھا شوال، اس مہینے کے اندر. اور شعبان کون سا مہینہ ہے؟ رمضان سے پہلے آتا ہے. اگر ہمارے نبی نے کھایا ہوگا شوال کے مہینے میں کھایا ہوگا نا، شعبان میں تو نہیں کھایا ہوگا. پھر شعبان میں ہم کیوں کھاتے ہیں؟ کیوں شعبان میں کھایا جاتا ہے؟ تو میرے بھائی یہ سب کھانے پینے کا دھندا لوگوں نے بنا رکھا. یہ پیٹ پوجنے کا دھندا اور کچھ نہیں ہے. یہ سب حرام ہے. علماء نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے، حرام قرار دیا ہے. اور بتاؤں میں آپ لوگوں کو گہرائی کے ساتھ، شب برات کا ہم سنی مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا تعلق ہے رافضیوں سے. شب برات ان سے آیا ہوا ہے، اور جتنی بھی بدعتیں ہیں سب انہی کی طرف سے آئی ہوئی ہیں. کیا اس کی تاریخ معلوم ہے؟ اس کی تاریخ یہ ہے کہ لوگ شعبان کی 14 تاریخ کو لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنے 12ویں امام کی پیدائش پر جشن مناتے ہیں. ان کا جو 12واں امام ہے وہ شعبان کی 14 تاریخ کو پیدا ہوا ان کے عقیدے کے مطابق. اس کے بعد جشن مناتے ہیں وہ لوگ. اور جب شعبان کی 15 تاریخ آتی ہے شب برات مناتے ہیں. کیوں شب برات مناتے معلوم ہے؟ شب برات اس لیے مناتے ہیں، برات مانے ہوتے بیداری، اور شب مانے رات، بیداری والی رات. کون سی بیداری والی رات؟ قرآن سے بیداری والی رات. کیونکہ وہ اس قرآن کو نہیں مانتے. ان کے عقیدے کے مطابق ان کا 12واں امام ان کا قرآن لے کر کے چھپ گیا ہے، اور وہ اب نکلے گا، نکلنے کا وقت اس کا آ گیا ہے. اس لیے وہ شعبان کی 14 تاریخ کو جشن اپنے 12ویں امام کی ولادت پر، اور شعبان کی 15 تاریخ کو شب برات، کیونکہ وہ قرآن اصلی قرآن ان کے امام کے پاس موجود ہے، جسے وہ لوگ مصحف فاطمہ کہتے ہیں، اور ان کے عقیدے کے مطابق وہی قرآن محفوظ ہے اور ان کے پاس موجود ہے. لہذا اس قرآن کو لے کر کے دنیا میں ان کے آنے کا وقت ہو گیا ہے. لہذا وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ شعبان کی 15 تاریخ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم اس قرآن کو نہیں مانتے، بیزاری کی رات مناتے ہیں اس کو. اور ہمارے اندر مشہور کر دیا کہ جہنم سے بیزاری والی رات. کوئی بیزاری والی رات نہیں جہنم سے. یہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے زیادہ کب آزاد کرتا ہے؟ رمضان کے مہینے میں یا تو عرفات کے دن سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے. شعبان میں کوئی آزادی نہیں ہوتی ہے جہنم سے. لہذا یہ سب بے بنیاد باتیں بتائی گئی. اور اگر مان لیں کہ ہمارے نبی نے اجتماعی زیارت لوگ کرتے ہیں، جا کر کے کہتے ہیں ہمارے نبی گئے تھے اجتماعی زیارت کرنے کے لیے قبرستان کی، تو میرے بھائی آپ نے کیا زندگی میں ایک بار زیارت کیا تھا قبرستان کی؟ آپ تو ہمیشہ جاتے تھے، کبھی کبھی دن میں 2 بار چلے جاتے تھے. باقی قبرستان اور آپ کے گھر سے کتنا دور ہے؟ بہت قریب ہے. کبھی دن میں 2 بار آپ چلے جاتے تھے. مہینے میں آپ 30 بار 40 بار جاتے تھے قبرستان کی زیارت کرنے کے لیے، کبھی اور جاتے تھے. آپ نے ایک دن خاص نہیں کیا. آپ کو ایک دن یاد رہ گیا کہ ہمارے نبی گئے تھے اور باقی دنوں کو آپ نے چھوڑ دیا. آپ کا جانا معمول تھا قبرستان کی زیارت کرنے کے لیے. ہمیں بھی جانا چاہیے. اس سے آخرت یاد آتی ہے، انسان کو موت یاد آتی ہے. ہمارے نبی نے ہمیں حکم دیا قبرستان کی زیارت کرو. یہیں بغل میں قبرستان ہے. مجھے لگتا ہے کہ سال گزر جاتے ہوں گے لوگ نہیں جاتے ہوں گے قبرستان کی زیارت کرنے کے لیے. حالانکہ جانا چاہیے. اس سے موت یاد آتی ہے انسان کو، آخرت یاد آتی ہے، آخرت کی فکر ہوتی ہے. انسان عمل کرتا ہے، دنیا داری چھوڑتا ہے، اللہ کے قریب آتا ہے. اس لیے انسان کو قبرستان کی زیارت کرنا چاہیے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے، ایسا نہیں کسی بھی رات گئے تھے. تو بتانا یہ مقصد ہے میرے بھائی. شب برات رافضیوں سے، دشمنان صحابہ سے آئی ہوئی بدعت ہے. اس لیے اس کو، ہر بدعت کو چھوڑیے. اور اس بدعت کی، اس رات کی کوئی فضیلت عبادت کے حوالے ثابت نہیں کہ آپ اس رات عبادت کریں. لہذا یہ سب کرنا دین کے اندر بدعت ہے، حرام اور ناجائز ہے. اللہ تعالیٰ سے ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سنتوں پر قائم رکھے. اللہ ہمیں بدعت سے محفوظ رکھے. میرے بھائیوں، بدعت سے شیطان بہت خوش ہوتا ہے. بدعتی ثواب سمجھ کے کرتا ہے. جو ہمارے ملکوں میں لوگ کرتے ہیں ثواب سمجھ کے کرتے ہیں، اسے نہیں چھوڑیں گے اس کو. لیکن ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا، اسے پوچھو گے کہ یار نماز نہ پڑھنا گناہ ہے، میں نماز پڑھوں گا.
لیکن بدعت کرنے والے سے پوچھو کہے گا نہیں بھائی ثواب کا کام ہے، ہم نہیں چھوڑیں گے اس کو۔ اس لیے بدعتی سے شیطان زیادہ خوش ہوتا ہے، نماز نہ پڑھنے والے گناہ کرنے والے سے خوش نہیں ہوتا۔ اسے معلوم ہے کہ ایک دن پڑھے گا یہ گناہ چھوڑے گا، لیکن بدعتی بدعت نہیں چھوڑ سکتا، ثواب سے بچ کے کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو ہمارے لیے سنت کافی ہے، اللہ کے رسول کا دین کافی ہے، ہمارے نبی کی سنتیں ہمارے لیے کافی ہے۔ ہمیں جو ہے نئی چیز کی اسلام کے اندر ضرورت نہیں ہے، اللہ نے دین کو مکمل کر دیا الحمدللہ۔ خلفائے راشدین صحابہ کی سنتیں ہمارے نبی کا عمل ہمارے لیے کافی۔ اللہ ہمیں ہر طرح کی بدعت سے محفوظ رکھے، اللہ سنتوں پر قائم رکھے، اللہ تعالی ہمیں سمجھ دے، اور اللہ رب العالمین ہمیں دین توحید پر قائم رکھے، ہماری وفات ہماری زبان سے کلمہ توحید جاری ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں وفات کے بعد جنت الفردوس میں اونچا مقام عطا فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ولکم بر رؤوف الرحیم۔